بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہو آپ؟ ناظرین، ایک دوست اپنی داستان خود بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اکلوتے بیٹے اکثر ہی بڑے لاڈلے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی نافرمان بھی۔ بچپن ہی سے بڑے ناز و نخرے سے میں زندگی بسر کی۔ میری پیدائش والا دن تو عید سے کم نہ تھا۔ والدین، رشتہ دار اور عزیز و اقارب سب ہی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ میرے ہر بات مانتی اور ہر خواہش پوری کرتی۔ حالانکہ ہمارے آمدنی بھی کوئی زیادہ نہیں تھی۔ میں جوان ہو رہا تھا اور ساتھ ہی میرے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر والدہ کوئی مطالبہ مجھ سے کرتی تو میں اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اگر کبھی میں اپنے غلطی کی وجہ سے ناراض ہو جاتا اور اپنے کمرے میں چلا جاتا تو والدہ شفقت بھرے انداز میں میرے پاس آ کر مجھے راضی کیا کرتی تھی۔ یہ صورتحال میرے والد محترم کو بڑی ناگوار گزرتی تھی۔ میں اپنے کم عقلی وجہ سے اس کا ترجمہ یہ کیا کرتا تھا کہ ابا جان مجھ سے جلتے ہیں۔ میں بڑا ہی نافرمان ہو چکا تھا۔ ایک روز ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں قریب کے چند ہمسائے اور کچھ دوستوں کو دعوت دی گئی تھی۔ لوگ سارے جمع تھے، گھر میں خوب روشنی کی گئی۔ میں ان چیزوں سے بالکل غافل ذہن میں ایک بھوت سوار کیے کہ میری گاڑی کی چابی کہاں ہے، مجھے چابی چاہیے۔ اس کا پس منظر اصل میں یہ تھا کہ میری والدہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب تم بڑے ہوں گے تو ہم آپ کو گاڑی لے کر دیں گے۔ میں یہ سمجھ کر بیٹھا تھا کہ اسکول سے فراغت کا دن ہی میرے گاڑی کا دن ہے۔ اس ضیم میں میں نے کہا امی میری گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ابھی گاڑی کی رقم جمع نہیں ہوئی، جو ہی رقم پوری ہوگی گاڑی لے لیں گے۔ مگر میں تو کہیں اور ہی پہنچا ہوا تھا۔ میں نے بڑے غصے میں آ کر پھر وہی سوال کیا۔ والدہ نے مجھے سمجھانا چاہا تو میں نے والدہ کو بازو سے پکڑ کر زور سے پیچھے ہٹا دیا اور گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ والدہ رونے لگی۔ میرا غصہ اتنا شدید تھا کہ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ میں نے اسے زمین پر گرا دیا اور خود گھر سے نکل گیا۔ ایک دوست کے پاس رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی مجھے پتا چلا کہ ہمارا وہ سارا پروگرام ناکام ہو گیا ہے۔ والدہ کا بازو ٹوٹ چکا ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہے۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو تقریب میں شمولیت اختیار کرنے والے اکثر لوگ وہاں موجود تھے اور مجھے حقارت کے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے ہوئے والدہ کے قریب پہنچا۔ پاس ہی ابو جان بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ والدہ بڑی قابل رحم حالت میں زخموں سے چور پڑی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر میرا سویا ہوا ضمیر بیدار ہوا۔ میں نے والدہ کے پاؤں پڑ گیا، پاؤں چومنے لگا۔ میری والدہ نے کہا بیٹا سر اٹھاؤ، میں تمہارے سر کو چومنا چاہتی ہوں۔ ماں سر کو چومنے لگی۔ میری تمنا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ والدہ کو صحت عطا فرما دے تو میں نے سابقہ جرائم کی تلافی کروں گا اور آئندہ والدہ کی خدمت میں زندگی بسر کروں گا۔ مگر افسوس یہ آخری وقت تھا۔ والدہ نے ہاتھ اوپر اٹھایا، کلمہ پڑھا اور دار فنا کی چھوڑ کر دارالبقا کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں تمام حسرتیں دل میں لیے رونے لگا اور ساتھ ہی سابقہ زندگی کا طرز عمل آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا کہ والدہ نے زندگی مصائب اور تکالیف میں گزاری۔ کفن و دفن سے فارغ ہو کر گھر لوٹے تو تعزیت کرنے والوں کے پاس والد محترم بیٹھتے۔ میں کمرے میں بند ہو کر مسلسل رونے میں مشغول تھا اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ میری والدہ کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ اب میں نے پختہ ارادہ کیا کہ بقیہ زندگی والدہ کو پریشان نہیں کروں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کو آرام پہنچاؤں گا اور زندگی کی ہر لمحے میں والدہ کی بخشش کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا رہوں گا۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اپنے آغوش میں لے لیا، اس کی توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔